قرآن کریم کی روح سے یہود اور عیسائی کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن مسلمان پھر بھی ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے یا ان کے وعدوں پر اعتماد کرنے سے گریز نہیں کرتے، جس کا تلخ تجربہ سردار فدائیان یاسر عرفات کو ہوا۔ اسرائیل کے پشت پناہ امریکہ کے سربراہ نے یقین دلایا تھا کہ اگر مسلح فدائین لبنان کو پرامن طریقے سے خالی کر دیں اور دوسرے ممالک کو چلے جائیں تو جنگ بندی کی صورت میں ان کے اہل و عیال کی حفاظت کی جائے گی، جس پر اعتماد کرتے ہوئے یاسر عرفات نے یہ منصوبہ منظور کر لیا۔ فدائین کے جانے کی دیر تھی کہ امریکہ کی شہ اور ایما پر اسرائیل نے ان کے اہل و عیال سے ایسی خون کی ہولی کھیلی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ جب لبنان میں اسرائیلی درندوں نے صابرا شتیلہ میں خون کے دریا بہا دیے تو اس وقت یاسر عرفات نے کہا کہ میں نے امریکی صدر پر اعتماد کر کے زندگی میں پہلی بار دھوکہ کھایا ہے۔ انہیں دوسرا سخت صدمہ اس وقت ہوا جب فلسطینیوں کے قتل عام کا عربوں کو احساس تک نہ ہوا۔ قیامت کا یہ ہفتہ 15 ستمبر 1982 سے 22 ستمبر کے درمیان منایا گیا۔ قتل عام کرنے کے لیے سب سے پہلے دھوکے اور فریب سے فدائین سے بیروت خالی کرا لیا گیا اور ان کے لواحقین کو فلسطین کی دو خیمہ بستیوں صابرا اور شتیلہ میں بہانہ حفاظت جمع کر دیا گیا، جن کے پاس بوقت حملہ نہ کوئی اسلحہ تھا اور نہ کوئی فدائی مفرور۔ جس اسرائیلی دستے نے صابرا اور شتیلہ پر حملہ کرنا تھا اسے خصوصی طور پر انتہائی نشہ آور شراب پلائی گئی۔ اس قتل عام کی تحقیقات کرنے والے کمیشن کے روبرو بیان دیتے ہوئے اس ریزرو دستے کے ایک اسرائیلی قاتل نے بتایا کہ خیمہ بستیوں پر حملے سے قبل ہمیں کچھ معلوم نہ تھا کہ ہم کس مشن پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ہمیں حملے سے کئی گھنٹے پہلے ایک خصوصی قیامگاہ پہنچایا گیا جہاں انواع و اقسام کے کھانے اور بہت نشہ آور شراب کے ڈھیر لگے تھے، جہاں خوبصورت لڑکیاں ہماری خدمت کر رہی تھیں۔ یہاں بہت دیر ادھم مچانے کے بعد ہمیں مسلح کیا گیا۔ پھر ہم پہلے صابرا اور شتیلہ پر حملہ آور ہوئے۔ ہم نے ایک کے گھر میں گھس کر عورتوں کے کپڑے پھاڑے، انہیں بے آبرو کیا۔ مردوں اور بچوں کو ان کی خواتین کے سامنے گولیوں سے بھون کر رکھ دیا۔ بیان کے اختتام پر اس فوجی نے کہا، یہ سب کچھ میں ضمیر کی خلش کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہہ رہا ہوں۔ ایک بوڑھی عورت جو کہ حملے میں اپنی ٹانگ گنوا بیٹھی تھی نے روتی ہوئی آواز میں کہا کہ جب ہم لوگوں پر حملہ ہوا تو ہماری گلی کی عورتوں نے ایک گھر میں پناہ لی۔ ظالم درندے گلی کے مردوں اور بچوں کو شہید کرنے کے بعد ہم تک پہنچے تو فوجیوں نے ہمیں لائن میں کھڑا کر دیا۔ پھر ہم سے نوجوان بچیوں کو کمرے سے باہر لے گئے۔ فوجیوں نے کہا کہ ان بوڑھیوں کو مارنے کا کیا فائدہ، جس پر ان کے ایک کمانڈر نے چیخ کر کہا، ان سب کو گولی مار دو، یہ فدائیوں کو جنم دیتی ہیں۔ غرض یہ کہ جب ان بستیوں پر حملہ ہوا کسی کو بھی نہیں بخشا گیا۔ چند دنوں کے معصوم بچوں سے لے کر بڑے بوڑھوں اور نوجوان لڑکیوں تک کو تہہ کر دیا گیا۔ جو کوئی بھی سامنے آیا اسے گولی مار دی گئی، حتیٰ کہ ناداروں اور مریضوں پر بھی کسی نے رحم نہ کھایا، ایک نگاہ تک نہ ڈالی۔ لہٰذا جو مریض اور نادار گھروں کے کونوں گڑھوں میں چھپے ہوئے تھے انہیں بستی پر بلڈوزر چلاتے وقت زندہ درگور کر دیا گیا۔ بچوں کو ماؤں سے الگ کر کے شہید کیا گیا۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق صابرا اور شتیلہ میں شہید ہونے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ان ذرائع کے مطابق اس قتل عام کے کافی دنوں بعد صابرا کے نواح میں 10 کے قریب اجتماعی قبروں کا انکشاف ہوا۔ اس میں سے ہر ایک قبر میں سینکڑوں کی تعداد میں مرد و زن دفن تھے۔ یہ قبریں حملہ آوروں نے پوری رازداری سے تیار کی اور پھر بے بس و بے کس مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگنے کے بعد لاشوں کو ٹرکوں میں کوڑے کرکٹ کی طرح بھر بھر کر یہاں دفنایا گیا۔ مسلمانوں کو اپنے شہداء کے کفن دفن سے کئی روز تک جبراً دور رکھا گیا تاکہ نعشیں بقیت حیات مسلمانوں کے لیے عبرت کا نشان بنی رہیں، اور خاص طور پر معروف مسلمانوں کو سرعام چوراہوں میں کھڑا کر کے گولیاں ماری گئیں۔ دوسری طرف یہودیوں کے معاون عیسائیوں کی بعض انسانی بھلائی کی رضاکارانہ تنظیموں نے وہ گھناؤنا کردار ادا کیا جس کو سن کر انسانیت کا سر بار ندامت سے سرنگوں ہو جاتا ہے۔
ان تنظیموں نے امدادی خوراک کے پیکٹوں میں ایسا زہر ملا دیا جو خوراک کھانے والوں کو خونی پیچس اور دوسری خوفناک بیماریوں میں مبتلا کر دیتا تھا۔ سنگاپور سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر سوئی چائی ایک غیر ملکی طبی مشن میں شامل تھی جو قیامت کے اس ہفتے میں بیروت کے غزہ اسپتال میں رضاکار سرجن کی حیثیت سے کام کر رہی تھی۔ انہوں نے ان تمام لمحات کو اپنی ایک ڈائری میں تحریر کیا۔ اس چشمدید گواہ کی ڈائری کے مطابق 15 ستمبر 1982 سے لے کر 22 ستمبر 1982 ان گنت فلسطینیوں کی خون سے ہولی کھیلنے کے پہلے سے پروگرام بنایا گیا اور بچوں، عورتوں، جوانوں اور بوڑھوں کو ایک ساتھ ان کے گھروں میں بھون دیا گیا۔ زخمی اور مرنے والوں کی نوعیت سے صاف پتہ چلتا تھا کہ انہیں گھر میں داخل ہو کر قتل کیا گیا۔ 16 ستمبر جمعرات کو جب رات ڈلی تو تقریباً 2000 پناہ گزین ہسپتال میں آ گئی۔ اسی دوران اور بھی بہت سے اس امید پر ہسپتال کے پاس پہنچ گئے کہ شاید انہیں پناہ مل جائے۔ ہسپتال کی سیڑھیاں، صحن، غرض ہر جگہ بچوں اور عورتوں اور دوسرے لوگوں سے بھر گئی۔ تمام رات غزہ اسپتال کے ارد گرد موجود کیمپوں میں آگ لگی رہی اور گولیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ 18 ستمبر بروز ہفتہ 6:45 بجے صبح عجیب دردناک منظر تھا۔ بچوں اور عورتوں کی لمبی قطاریں یونیسیف کی عمارت کے صحن کے گرد جمع ہو گئیں۔ ان سب کے گرد فوجیوں کے مختلف دستوں نے حلقے بنا رکھے تھے۔ یہ فوجی نہ تو لبنانی تھے نہ لبنانی وردی میں تھے۔ ایک اندازے کے مطابق ان بچوں اور عورتوں کی تعداد 800 سے 1000 تک تھی۔ کچھ فاصلے پر بلڈوزر نیم شکستہ عمارتوں کو بغیر کسی منصوبے کے گرا رہے تھے اور ان مکانوں میں موجود زندہ لوگ نعشیں بن بن کر ساتھ ہی ملبے کے ڈھیر تلے دفن ہوتے جا رہے تھے۔ عورتوں میں سے ایک نے اپنے ایک شیرخوار بچے کو اس امید پر ایک غیر ملکی ڈاکٹر کی گود میں دے دیا کہ شاید وہ اس طرح بچ جائے، لیکن فوجیوں نے دوبارہ اس کی ممتا کو مجبور کیا کہ وہ اپنا بچہ واپس لے لے اور اسے اپنے انجام تک پہنچنے دے۔ ہفتہ صبح 7:30 بجے سے 8:30 بجے کے درمیان 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ مسلسل مشین گنیں چلتی رہی۔ مشین گنوں کی آواز اور بچوں کی چیخ و پکار آپس میں گڈ مڈ ہو کر رہ گئی۔ قیامت صغریٰ کا سماں تھا۔ جب گولیاں چلانے کا سلسلہ بند ہوا تو سکوت مرگ طاری تھا۔ 9:30 بجے کے لگ بھگ دردناک منظر دیکھ کر آنے والے BBC کے ایک نمائندے نے بتایا کہ گلیوں، بازاروں اور کیمپوں میں عورتوں اور بچوں کی خون آلود نعشوں کے ڈھیر لگے پڑے ہیں۔ یہ نعشیں 10-10 اور 15-15 کے گروپ میں پڑی ہیں۔ 10 بجے صبح کینٹن فلم کے عملے کے کچھ ارکان نے صابرا میں گولیوں کا نشانہ بنا دیے جانے والے ان گنت فلسطینی بچوں اور عورتوں کی نعشوں کی فلم تیار کی جو مختلف سڑکوں کے دونوں طرف الٹی سیدھی پڑی تھی۔ جب ہم نے اس فلم کی ویڈیو دیکھی تو نعشوں میں کچھ چہرے وہ تھے جن کو ہم نے تھوڑی دیر پہلے اپنی چھان بین کے دوران فوجیوں کے حلقوں اور گراؤں میں دیکھا تھا۔ 19 ستمبر بروز اتوار صبح کے وقت میڈیکل ٹیم کے ارکان نے صابرا اور شتیلا کیمپوں میں دیکھا کہ ہر طرف نعشیں ہی نعشیں بکھری ہوئی پڑی تھی اور یوں لگتا تھا کہ مختلف خاندانوں کو ایک ساتھ ہی قتل کیا گیا ہو۔ اس وقت تک انٹرنیشنل ریڈ کراس کو اس کی سرسری گنتی کے مطابق 1500 سے زائد معصوم فلسطینی گولیوں کا نشانہ بنائے جا چکے تھے۔ ان بچوں کی شام کو ہی تلاش کی جا رہی تھی جن کی گردنیں اگلی صبح اڑائی جانے والی تھی۔ ان میں ایک بچہ پورے عملے سے مانوس تھا۔ اسے آخری بار 10-12 بجے زندہ دیکھا گیا۔ اس کے بعد اس گلاب کو کسی نے نہیں دیکھا بلکہ اگلے روز صبح کے وقت اس کی نعش دیکھی گئی۔ اسرائیلی ہیڈ کوارٹر سے صابرا اور شتیلا کے کیمپ جہاں قتل عام ہوا آسانی سے دکھائی دیتے ہیں اور اعلیٰ اسرائیلی حکام سب کچھ بچشم خود دیکھتے رہے۔ تمام سڑکوں پر عملاً اسرائیلی فوجیوں کا کنٹرول تھا اور اخبار نویسوں کو اندر جانے اور بے رحمی سے قتل کیے جانے ہوئے فلسطینی بچوں، عورتوں اور جوانوں کی فلم بندی کی اجازت دے دی گئی تھی۔ قتل عام اسرائیلیوں کی طرف سے ان کی نگرانی میں ہوا۔ اس مقصد کے لیے کرائے کے فوجی اور کچھ اسرائیلی دستے استعمال کیے گئے۔
بعض عیسائیوں کو بھی اس لیے استعمال کیا گیا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں نفرت زیادہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں یہودیوں اور اسلام دشمنوں کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔